بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے حصے میں بتایا گیا تھا خادم الدین البرق جو ایوبی کا سالار تھا، اس کی پہلی بیوی اور دوسری بیوی کے جو لڑائی ہوئی تھی صحرا میں، وہ دونوں زخمی ہو گئی تھیں۔ اس سے آگے علی بن سفیان نے دو سواروں سے کہا کہ وہ دونوں زخمیوں کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جائے اور ان کا خون روکنے کی کوشش کرے۔ باقی سواروں کو وہ جاسوس عمر کی رہنمائی میں اس مکان میں لے گیا جہاں آصفہ کئی بار جاتی تھی۔ وہ بہت بڑا مکان تھا اور کئی مکان اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ مکان کے پیچھے سے گھوڑے کی آواز آئی۔ علی بن سفیان وہاں بھاگا۔ علی بن سفیان نے کہا بھاگو، جو نہ مل پکڑ سکو تو اسے ختم کر دو۔ سوار ابھی چکر کاٹ کے مکان کے پیچھے پہنچے ہی تھے کہ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی آواز آئی۔ اس نے کہا فوراً جا کے تمام کو گرفتار کرو، تعقب کرو۔ اس نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ یہ جو گھوڑے تھے یہ بہترین گھوڑے تھے ایوبی کے، اور ان کے سوار ایوبی سے کئی دفعہ انعام حاصل کر چکے تھے شہ سواری میں۔ انہوں نے سپیڈ میں بھاگنا شروع کیا۔ اندھیرے میں گھوڑے نظر نہیں آتے تھے، ان کی آوازوں پہ تعقب ہو رہا تھا۔ جب کھلے میدان میں پہنچے تو ان کا چھپنا مشکل ہو گیا۔ دور سے نظر آ رہا تھا وہ ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ علی بن سفیان کے حکم پر سواروں نے اسی رفتار سے دوڑتے ہوئے تیر چلائے۔ کچھ تیر خطا ہو گئے۔ بھاگنے والے عقل مند تھے، جیسے جیسے ان کے تیر قریب آتے گئے تو وہ گھوڑے پھیلاتے گئے۔ پہلے اکٹھے جا رہے تھے، اب وہ کھلنا شروع ہو گئے۔ آہستہ سے دور ہٹتے چلے گئے۔ تعقب کرنے والے بلندی پہ گئے تو انہیں آگے بھاگتے ہوئے سائے نظر آئے۔ وہ ایک دوسرے سے بہت دور ہو رہے تھے، اتنے دور ہو رہے کہ ان کے رخ ہی بدل گئے۔ علی بن سفیان جان گیا کہ وہ الگ ہونا چاہ رہے ہیں۔ اس نے اونچی آواز میں کہا ہر سوار کے پیچھے تقسیم ہو جاؤ، ایک دوسرے کو بتا دو، ایڑ لگاؤ، فاصلہ کم کرو اور کمانوں میں تیر ڈال دو۔ سوار تقسیم ہو گئے، سب نے کندھوں سے کمانے اتار کر تیر ڈال دیے اور سپیڈ میں چلنے لگے۔ انہوں نے بیک وقت تیر چلائے۔ اندھیرے میں تیر نہ لگ رہے تھے، کچھ لگ رہے تھے۔ انہوں نے یہ دیکھا اور ایک اور گھوڑے کو نشانہ بنا لیا۔ گھوڑا بے قابو ہو کر اور گھوم کر پیچھے آیا۔ ایک سوار نے اس کی گردن میں برچھی ماری، دوسرے نے اپنے گھوڑے سے جھک کر اس کی پیٹ میں برچھی داخل کر دی۔ سوار کو زندہ پکڑنا چاہتے تھے۔ علی بن سفیان نے ایک بازو بڑھا کے سوار کی گردن جکڑ لی۔ صحرا کی تاریکی میں اب کی سرپٹ گھوڑے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ گھوڑوں کی آوازیں اور ٹاپو آہستہ آہستہ سنائی دے۔ اس سے پتہ لگتا تھا کہ بھاگنے والوں کو پکڑ لیا گیا ہے۔ علی بن سفیان نے سب کو اکٹھا کرنے کے لیے کہا، اور دو گھوڑے زخمی ہو گئے تھے اور ان کے مرنے والے صحرا میں چھوڑ دیے گئے۔ بھاگنے والے 5 تھے، 4 آدمی اور ایک لڑکی۔ لڑکی گر پڑی تھی۔ بھاگنے والوں میں سے ایک نے کہا ہمارے ساتھ جو سلوک کرنا، مگر لڑکی زخمی ہے، ہم امید رکھیں گے تم اسے پریشان نہیں کرو گے۔ ایک گھوڑے کی زین کے ساتھ ان کو باندھ دیا گیا۔ لڑکی خوبصورت اور نوجوان تھی، اس کے کپڑوں پہ خون تھا۔ اس کی گردن کے گرد خنجر کا گہرا زخم تھا۔ اتنا خون نکل گیا تھا ایسا لگتا تھا کہ وہ لاش کی طرح ہو چکی ہے۔ علی بن سفیان نے کہا فوراً اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ فوراً کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ شہر سے میلوں دور تھے۔ یہ قافلہ جب قاہرہ پہنچا تو صبح طلوع ہو چکی تھی۔ سلطان کو رات کے واقعے کی اطلاع مل گئی تھی۔ علی بن سفیان ہسپتال گیا۔ ڈاکٹر اور قیدی لڑکی سے وہ اس کی قیدی لڑکی کی مرہم پٹی کر رہے تھے۔ سوار نے تھوڑی دیر پہلے پہنچا تھا۔ البرق کی پہلی بیوی اور عازر جو جاسوس تھا ہوش میں آ گئے تھے، مگر ان کی حالت صحیح نہیں تھی۔ سلطان ایوب ہسپتال موجود تھا۔ اس نے علی بن سفیان کو الگ کر کہا میں بہت دیر سے ہی آؤں۔ میں نے البرق کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا تو اس نے عجیب بات بتائی۔ وہ کہتا ہے البرق ہوش میں نہیں ہے، اس کے کمرے میں شراب کے پیالے اور سرائی ہے۔ کہ وہ شراب بھی پینے لگا ہے؟ اسے اتنا بھی ہوش نہیں کہ اس کی بیوی گھر سے باہر زخمی ہے۔ میں نے اس کی بیوی سے ابھی کوئی بات نہیں کی، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ اس کی ایک نہیں 2 بیویاں زخمی ہیں، علی بن سفیان نے کہا۔ لڑکی جس سے ہم نے صحرا سے جا کر پکڑا ہے البرق کی دوسری بیوی ہے۔ ذرا زخمیوں کو بولنے قابل ہونے دے، ہم نے بہت بڑا شکار مارا ہے۔ البرق سورج نکلنے کے بعد جاگا، ملازموں کے بتانے وہ دوڑتا ہوا ہے۔ اس کی 2 بیویاں زخمی پڑی تھیں۔ اسے 4 جاسوس دکھائے گئے۔ وہ بوڑھے کو دیکھ کے بڑا حیران ہوا۔ اسے وہ آصفہ کا بوڑھا خامن سمجھ رہا تھا۔ سلطان ایوبی نے یہ واردات اپنی تحویل میں لے لی، کیونکہ جاسوسوں کے پورے گروہ کی واردات تھی اور اس میں اس کا سالار خاص ملوث تھا۔ فوج کے تمام راز اور آئندہ کے منصوبے اسے معلوم تھے۔ جو ہی زخمی بیان دینے قابل ان سے بیان لیے گئے۔ ان سے کہانی یوں بنی کہ البرق کی پہلی بیوی کو جو علی بن سفیان نے اس کے خامند کی دوسری بیوی کے بارے میں بتایا کہ وہ جاسوس معلوم ہوتی ہے، وہ سخت غصے میں گھر چلی گئی۔ اپنے خامند اور آصفہ قتل کرنا چاہتی، لیکن علی بن سفیان نے اس سے کہا جاسوسوں کو زندہ پکڑا جاتا ہے تاکہ دوسرے جاسوس ملے۔ اس نے اپنے آپ پہ قابو پایا اور آصفہ پہ گہری نظر رکھی۔ اس نے رات کو سونا بھی چھوڑ دیا۔ موقع دیکھ کے اس نے سونے والے کمرے کے دروازے میں چھوٹا سوراخ کر لیا جو دوسرے کمرے میں کھلتا تھا۔ رات کو اس سوراخ سے وہ دیکھتی رہتی تھی۔
دو راتیں تو اس نے یہی دیکھا کہ البرق کو وہ شراب پلاتی رہتی تھی۔ سلطان ایوبی کی باتیں ایسے انداز سے کرتی تھی جیسے وہ اس کا پیر و مرشد ہو، صلیبیوں کو وہ برا بھلا کہتی اور وہی باتیں کرتی جو سلطان ایوبی کے جنگی منصوبے میں شامل تھیں۔ البرق اسے بتاتا گیا کہ سلطان کیا کرے اور کیا سوچے۔ البرق کی پہلی بیوی نے 2 راتیں یہی کچھ دیکھا سنا۔ تیسری رات وہی ناٹک کھیلا گیا جس کا البرق کی پہلی بیوی کو بڑی بےتابی سے انتظار تھا۔ البرق کو شراب پلائی، اس کے بعد بالکل حیوان بنا دیا۔ آصفہ دونوں پیالے اٹھا کے لے کے دوسرے کمرے چلی گئی۔ دوسری لاتیوں واپس آئی تو پیالوں میں شراب تھی۔ اس نے ایک پیالہ البرق کو دیا، دوسرا خود منہ سے لگایا۔ اس کے بعد اس نے جو حرکتیں کیں اور البرق بے سدھ لیٹ گیا۔ اس کے بعد آصفہ وہاں سے نکلی، اس نے اس کو ہلایا، اس کے پپوٹے اوپر کیے مگر اس کی آنکھیں نہ کھلی۔ آصفہ نے اپنے اوپر سفید چادر لے کے گھر سے باہر نکل گئی۔ البرق کی پہلی بیوی نے جب یہ دیکھا تو وہ اس کے پیچھے دوڑی۔ اس نے دیکھا ایک ملازمہ کے ساتھ خسر پسر کر رہی ہے۔ اس سے اسے اندازہ ہوا اس نے ملازمہ کو بھی ساتھ ملا لیا ہے۔ جب وہ باہر نکلی تو پہلی بیوی کو معلوم نہیں تھا کہ لڑکی کی حفاظت کے لیے ایک آدمی چھپ چھپ کے اس کے ساتھ جاتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ البرق کی پہلی بیوی سے اس نے ہنس کے آصفہ نے کہا میرے پیچھے ہیں کہیں اور جا رہی ہیں۔ اتنی دیر میں پہلی بیوی کے اوپر کسی نے حملہ کر دیا۔ پہلی بیوی نے آصفہ پہ حملہ کر دیا، وہ دونوں زخمی ہو گئے۔ آصفہ گر پڑی تھی، البرق کی پہلی بیوی کو بھی زخم آیا تھا۔ اس کے بعد جو آدمی دیکھ رہا تھا عمر اس کے پیچھے چھپ کر گیا، جب آصفہ کو اٹھا کے لے گیا تو اسی مکان تک پہنچ گیا۔ وہاں سے عمر علی بن سفیان تک پہنچ گیا اور عازر کو وہیں چھوڑ دیا۔ عازر کے اوپر بھی حملہ ہوا، عازر بھی بے ہوش ہو گیا اور اس کی پہلی بیوی کی بھی حالت خراب ہو گئی۔ سلطان ایوبی کے حکم سے خادم الدین البرق کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس نے یہ یقین دلانے کی پوری کوشش کی اس نے یہ جرم جان بوجھ کے نہیں کیا، ان لوگوں کے ہاتھوں میں بیوقوف بن گیا تھا، مگر یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اس نے حکومت اور فوج کے راز شراب اور حسین لڑکی کے نشے میں دشمن کے جاسوسوں تک پہنچایا۔ سلطان ایوبی قتل کا جرم بخش سکتا تھا، شراب خوری، عیاشی اور دشمن کو راز دینے کے جرائم وہ نہیں بخش سکتا تھا۔ آصفہ سے اسے روز کوئی بیان نہ لیا گیا، اس پہ زخم کا اتنا اثر نہیں تھا جتنا خوف تھا۔ وہ جاسوس لڑکی تھی، سپاہی نہیں تھی۔ اسے شہزادی کے روپ میں شہزادیوں کے بھید لینے کے لیے ٹریننگ دی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا اس کا یہ حشر ہو سکتا ہے۔ اس پر اسے خوف تھا مسلمانوں کی قیدی اور مسلمان اسے خراب کریں۔ خطرہ یہ بھی تھا مسلمان اس کے زخم کا علاج نہ کریں گے۔ اس نے اپنے قریب آئے ہر بندے کو یہی بات کی، بچے کی طرح رونا شروع ہو گئی۔ علی بن سفیان نے بڑی تسلی دی لیکن اس کی تسلی نہ ہوئی۔ آخر سلطان ایوبی اس کے پاس گیا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ اس حالت میں اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہے۔ میں نے سنا تھا سلطان ایوبی تلوار کا نہیں دل کا بادشاہ ہے، اتنا بڑا بادشاہ جسے شکست دینے کے لیے عیسائیوں کے سارے بادشاہ اکٹھے ہو گئے اور ایک مجبور لڑکی کو دھوکہ دیتے اچھا نہیں لگتا۔ ان لوگوں سے کہو مجھے فوراً زہر دیتے، میں اس حالت میں اذیت برداشت نہیں کر سکوں گی۔ کہو تو میں ہر وقت تمہارے پاس موجود رہوں گا۔ سلطان ایوبی کہا میں تمہیں دھوکہ بھی نہیں دوں گا، اذیت بھی نہیں دوں گا، مگر وعدہ کرو تم مجھے دھوکہ نہیں دو گی۔ تم ذرا اور بہتر ہو لو، ڈاکٹر نے بتایا ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تمہیں اذیت دینی ہوتی تو میں قید خانے میں ڈال دیتا، تمہارے زخموں پہ نمک چھڑکتا، تم چیخ چیخ کے اپنے سارے جرائم بتاتی، مگر ہم کسی عورت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ یہاں تمہیں جو مرد نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں تو اپنے دل سے خدشہ نکال دو، تمہارے ساتھ وہی سلوک ہو جو اسلامی قانون میں لکھا گیا ہے۔ اس مکان کی تلاشی لی گئی جہاں آصفہ جایا کرتی تھی، وہ کسی کا گھر نہیں تھا، جاسوسوں کا اڈا تھا۔ وہاں سے کافی ان کو معلومات ملی۔ ان جاسوسوں کے ذریعے یہ پتہ لگا سلطان ایوبی کی فوج میں انہوں نے اپنے آدمی بھرتی کرا رکھے ہیں جنہوں نے سپاہیوں میں جوئے بازی کی عادت ڈال دی ہے۔ وہ ہاری ہوئی بازی کو جیتنے کے لیے ایک دوسرے کے پیسے چوری کرتے ہیں اور چور بن رہے ہیں۔ شہر میں 500 سے زیادہ فاحشہ عورتیں ڈال دی گئی ہیں جو نوجوانوں کو عیاشی کے راستے پہ ڈال رہی ہیں۔ خفیہ قسم کے جوئے خانے بھی بنا دیے گئے ہیں اور سوڈانیوں کو سلطان کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے۔ سب سے اہم انکشاف یہ ہوا انہوں نے 6 ایسے مسلمان افسروں کے نام بتائے جو سلطان ایوبی کی حکومت میں بڑی اہم حیثیت رکھتے تھے مگر سلطان کے خلاف کام کر رہے تھے۔ آصفہ عیسائی تھی، اس کا نام فلیمنگو بتایا گیا۔ وہ یونانی تھی، اسے 13 سال کی عمر سے ٹریننگ دی گئی، مصر کی زبان سکھائی گئی۔ ایسی سینکڑوں لڑکیاں مسلمان علاقوں میں استعمال کرنے کے تیار گئی ہیں جنہیں چوری چھپے ادھر بھیجا گیا۔ اس لڑکی نے بھی کچھ نہ چھپایا۔ 15 روز بعد اس کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ اسے جب بتایا کہ اسے سزائے موت دی جا رہی ہے تو اس نے کہا میں خوشی سے یہ سزا قبول کرتی ہوں، میں نے صلیب کا مشن پورا کر دیا۔ اسے جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسروں کی نشاندہی پر چند اور لوگ بھی پکڑے گئے جن میں چند ایک مسلمان تھے۔ ان سب کو سزائے موت دی گئی۔ البرق کو 100 چھڑیوں کی سزا دی گئی، وہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ اس کے بچوں کو سلطان ایوبی نے سرکاری تحویل میں لے لیا اور سرکاری خرچ ملازمہ اور استاد مقرر کر دیا۔ البرق کے بچے نہیں تھے، ایک مجاہدہ کے بچے تھے، ان کی ماں شہید ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا، دلچسپ واقعات اگلے حصے میں۔